میں نے کہا تعلیمات علم سے ہیں، اور علم کا معنی کیا ہے؟ علم کیا چیز ہے؟ روشنی۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ روشنی کا نام ہے۔ بس آخری بات کر کے بات سمیٹتا ہوں میرے بھائیوں، آج یہ روشنی موجود ہے، کہو الحمدللہ۔ میرے محبوب کی تعلیمات موجود ہیں یا نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں موجود ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ میرے محبوب کی تعلیمات کیا ہیں؟ لیکن کیا وجہ ہے؟ میرے نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ اگر ہم دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں، سب سے مظلوم طبقہ مسلمانوں کا ہے، ہر جگہ پریشان مسلمان ہے۔ انفرادی زندگی میں دیکھیں، میں بھی پریشان، آپ بھی پریشان، جس کے پاس کچھ ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی کیا ہے؟ پریشان ہے۔ تو بھائی کیوں پریشان ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے نام کو لیتے ہیں لیکن نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم نبی کی تعلیمات پہ عمل کریں تو پھر مجھے اور آپ کو یہ پریشانی نہ ہو۔ میں نے کہا بھائی توجہ کرنا، روحانیت کی منزل پہ پہنچنے کے لیے راستہ بھی ضروری ہے، رہنما بھی ضروری ہے، اور روشنی بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، وہ کوئی اس پہ چلنے والا بھی تو ہونا، کسی کا جذبہ بھی تو ہونا کہ میں جس نبی کا نام لیتا ہوں میں نے اس نبی کی تعلیمات پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ملے نا تو پھر مزہ آتا ہے، پھر وہ روحانیت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ میں نے کہا زیادہ نہیں، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ کتنی مثالیں سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ماشاءاللہ اونچے اونچے ہاتھ کھڑا کرو جو نہیں سننا چاہتے۔ ہاں جوش میں یہی ہوتا ہے، انسان ہوش میں آگے کام کرے نا پھر یہ بات نہیں ہوتی۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، راستہ بھی موجود ہے، رہنما بھی موجود ہے، اور روشنی بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ کوئی چلنے والا تو چاہیے نا۔ میں نے کہا اب میں مثال دوں گا کسی اللہ کے ولی کی، آپ کہیں گے بڑی شخصیت ہے، میں صحابی کو پیش کروں گا، آپ کہیں گے بڑی شخصیت ہے، میں تبع تابعین محدثین کو پیش کروں گا، آپ کہیں گے بڑی شخصیت ہے۔ میں نے کہا چل آج چلتے ہیں، میں تجھے کسی محدث مفسر کے دروازے پہ نہیں لے کے جاتا، کسی اللہ والے کے دروازے پہ نہیں لے کے جاتا، میں تجھے ایک شرابی کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی تعلیم کیا چیز ہے۔ اگر میرے محبوب کی تعلیمات کو کوئی شرابی بھی اپنا لے، اللہ اسے بھی وقت کا ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ اسے بھی وقت کا کیا کر دیتا ہے؟ اجمیر شریف میں لوگ بیٹھے ہیں، ہاں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں محفل حمد و نعت کروانی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک مشاعرہ رکھنا ہے، نعتیہ مشاعرہ، جس میں شاعر آئیں اور آ کر نبی کی جناب والا نعت ہمیں سنائیں، خدا کی حمد ہمیں سنائیں۔ اچھا مشورہ شروع ہو گیا، ایک کہنے لگا فلاں کو بلا، دوسرے نے کہا فلاں کو بلا۔ میرے بھائی توجہ کرنا، چلتے چلتے ایک بندہ کہنے لگا یار سب کو بلا لیں، لیکن جو ہندوستان کی شان ہے، جس کا نام پورے ہندوستان میں گونجتا ہے، اگر اسے نہ بلایا ہمارا مشاعرہ سجے گا نہیں۔ تو کس کا نام لینا چاہتا ہے؟ تیری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا میری مراد حضرت جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ لوگوں نے کہا یار تیری بات تو ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا شاعر ہے، تعلیمات پیغمبر سننے والوں توجہ کرنا، ایک شرابی کی زندگی کیسے بدلی ہے۔ انہوں نے کہا تیری بات تو ٹھیک ہے، جگر کو بلایا جائے، لیکن جگر کو کیسے بلایا جائے؟ وہ تو شرابی ہے اور اپنی ناپاک زبان سے وہ نبی کی نعت کیسے پڑھے گا؟ اس نے کہا ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا، ہو سکتا ہے اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے، اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ لوگوں نے کہا اچھا اسے دعوت کون دے گا؟ کہا سب مل کے اسے دعوت دیتے ہیں۔ لوگ یہاں سے اٹھے، جگر مراد آبادی کے پاس پہنچ گئے۔ میرے بھائی توجہ کرنا، جگر مراد آبادی کے پاس پہنچے ہیں، جا کر کہنے لگے ہم نے نعتیہ مشاعرہ رکھا ہے اور تجھے دعوت دینے آئے ہیں، تو نے نبی کی نعت پڑھنی ہے۔ جگر تڑپ گیا، رونے لگا، کہتے کہاں یہ شرابی اور کہاں نبی کی نعت؟ مجھے جملہ کہنے دینا، جگر گنہگار ضرور تھا لیکن بے ادب نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جگر کہتا ہے کہاں نبی کی نعت، کہاں نبی کی عظمت، کہاں نبی کی شان، اور کہاں جگر کی یہ زبان؟ جگر انکار کرتا ہے۔ یہ لوگ اصرار کرتے ہیں۔ اس مجلس میں ایک بڑے تھے جو جگر کے بھی بڑے تھے، انہوں نے جگر کو حکم کہا کہ جگر تجھے نعت پڑھنی پڑے گی۔ اب جگر نے
دیکھا کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے، جگر نے کیا کیا؟ شراب کی بوتل کو اٹھایا، پھینک دیا اور لوگوں کو کہا آج کے بعد میرے سامنے کوئی شراب کا نام نہ لے۔ اور جگر نے عجیب جملہ کہا شراب تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور آمینہ کے لال کے ساتھ تو میرا رشتہ ہے، اگر تجھ سے رشتہ ٹوٹا تو صرف جان جائے گی، اگر ان سے رشتہ ٹوٹا جان بھی جائے گی، ایمان بھی۔ جگر شراب چھوڑی ہے، میں نے کہا دیکھنا میرے نبی کی تعلیمات کیا چیز ہے۔ جگر نے شراب چھوڑی، کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا حضور کی نعت لکھنے۔ 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ یہ غزلیں لکھنے والا، یہ محبت کی، یہ جناب والا مجازی عشق کی غزلیں لکھنے والا، شاعری لکھنے والا، لکھتا نعت ہے، بن غزل جاتی ہے۔ اب جو بندہ 24 گھنٹے شراب پیتا ہو، اگر وہ 3 دن شراب نہ پیے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن جگر نے ہمت نہیں ہاری، جگر کاٹتا ہے پھر لکھتا ہے، کاٹتا ہے پھر لکھتا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے پھر میرے اللہ کو ترس آیا اور اللہ نے جگر کے دل و دماغ پہ نعت کو اتارا ہے۔ جگر نے نعت لکھی ہے، نعت لکھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اب جگر مراد آبادی نے اپنے مشاعرے کی تیاری شروع کی ہے، بڑا خوش نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جگر مشاعرے تو پہلے بھی پڑھنے چاہتا تھا لیکن اتنا خوش نظر نہیں آتا تھا، اب بڑا خوش نظر آتا ہے۔ جگر وجہ کیا ہے؟ جگر کہنے لگا سنو میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے مشاعرے پڑھتا تھا انسان کو خوش کرنے کے لیے، اب میں نے مشاعرہ پڑھنا ہے رب الرحمان کو خوش کرنے کے لیے۔ اور ادھر اجمیر میں اشتہار لگ گئے، بینر لگ گئے، لوگوں نے اعلان کر دیا شرابی نعت پڑھنے آئے گا تو شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ بات بھی ٹھیک تھی، انتظامیہ نے یوں کیا، 1-2 دن پہلے جگر کو اجمیر میں لے آئے، اب جناب مجمع لگ گیا، اسٹیج لگ گیا، محفل شروع ہو گئی، مشاعرہ شروع ہو گیا۔ جب مشاعرہ عروج پہ پہنچا ہے نا تو اسٹیج سے اعلان ہوتا ہے کہ تشریف لاتے ہیں رئیس المتغسلین حضرت جگر مراد آبادی۔ مجمع کھڑا ہو گیا، کسی نے کہا گنہگار ہے، کسی نے کہا شرابی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے جملہ کہنے دینا، ہم نے خانقاہوں سے جملہ سیکھا ہے، ہم جماعت بھی لے کے چلے ہیں، خانقاہ بھی لے کے چلے ہیں۔ اللہ نے میرے قائد کو یہ صفات دی ہیں، اگر وہ وقت میں بہترین مناظر ہے، اگر وہ ایک وقت میں بہترین لیڈر ہے، اگر وہ ایک وقت میں بہترین خطیب ہے، اگر وہ ایک وقت میں جناب والا سرپرستی کرنے والا ایک بہترین سرپرست ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ کا پیر بھی، خانقاہ کا کیا ہے؟ پیر بھی ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ مجمع کھڑا ہو گیا، شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے، شرابی نعت نہیں پڑھ سکتا۔ مجمع نعرے لگا رہا ہے لیکن جگر اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ جگر جانتا تھا آج بہک گیا تو پھر موقع ملنے والا نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی میک پہ آیا ہے اور آ کر ایک ہی جملہ کہتا ہے، کہتا ہے لوگو یہ نعرے بازی میرے خلاف ہے یا نبی کی نعت کے خلاف ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اور تم سننے جا رہے ہو؟ کہیں یہ نہ ہو کہ میں پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو جاؤں اور تم سننے کی سعادت سے محروم ہو جاؤ، میں قربان جاؤں۔ اتنا جملہ کہا، مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا، مجمع کو سانپ سونگ جاتا ہے۔ اب جگر مراد آبادی مائک پہ کھڑا ہے، جسم پہ کپ کپی طاری ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، جگر کی زبان ساتھ نہیں دے رہے۔ ان حالات میں جگر نے آغاز کلام کیا ہے۔ جگر نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا شاعر ہوں، جگر نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، بلکہ جگر اپنے کلام کا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ کہتا ہے ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ جگر اقرار کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں میں شرابی، میں شرابی، میں گنہگار، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ جگر کہتا ہے لوگوں میں شرابی، یہ جو نبی کی نعت پڑھ رہا ہو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ نبی کی نسبت کا کمال ہے۔ جگر نے نعت پڑھی، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، حضرت تھانوی کے قدموں میں پہنچا، کہو سبحان اللہ، یہ میرے اکابر کا فیض ہے۔ حضرت کو کہنے لگا حضرت میرے لیے 4 دعائیں کریں۔ کتنی دعائیں کریں؟ 4 دعائیں کریں۔ کون سی؟ نمبر 1 اللہ میری شراب چھڑا دے۔ یہ ہے تعلیمات پیغمبر۔ ہم صرف عشق کے نعرے لگاتے لیکن نبی کی تعلیمات کو اپناتے نہیں ہیں۔ نمبر 1
اللہ میری کیا کر دے؟ شراب چھڑا دے۔ نمبر 2، اللہ مجھے سنت رسول سجانے کی توفیق دے دے۔ نمبر 3، اللہ مجھے اپنا گھر بھی دکھائے، اپنے نبی کا روضہ بھی دکھائے۔ نمبر 4، اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ جگر نے ان چاروں چیزوں پہ عمل کیا، حضرت نے دعا کی ہے، بس